دانیال صاحب، جو ہر ایک چیلنج کے ساتھ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ انڈیا والی جو جنگ تھی بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن اس میں ایک اپرچونٹی آئی کہ پوری قوم یکجا ہو گئی. کوئی تقسیم رہی نہیں. نون پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، سب اکٹھے تھے، یوں جم کے کھڑے تھے اور فوج کی جیت کی خوشیاں منا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اور ساتھ پوری قوم لڑنے پہ تیار تھی. اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی. یہ اپرچونٹی تھی، شاید فرسٹ اسٹیپ تھا ہمیں آگے بڑھنے کے لیے. تھریٹ ابھی بھی بارڈرز پہ موجود ہے. دیکھیں شہریار صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں، بڑی اچھی بات کی، اور شاید اگر سارے پی ٹی آئی کی جو ان کے لیڈرز ہیں وہ یہ بات کریں کہ شہباز گل جیسے اور شہزاد اکبر جیسے لوگوں کو پارٹی سے نکالا جائے، اور عمران خان صاحب نے کہا جس طرح، یہ تو 10 دفعہ ریپیٹ کر دیا جملہ کہ ایسے لوگوں کو نکالا جائے، تو بالکل اگر یہ دیکھیں ایسی باتیں اگر یہ کرتے ہیں اور ان کی پارٹی میں اگر کوئی جگہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی، تو بالکل پھر ان کا نیریٹو بھی نہیں چلنا چاہیے. اور اگر ان کے نیریٹو کی بات آتی ہے تو ان کو ڈسٹریگارڈ بھی اسی طرح ساروں کو کرنا چاہیے. آئی تھنک جرنلسٹ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ ایک بیان ابھی میں نے بیرسٹر گوہر کا چلایا ہے، اس میں بھی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. کیمرے کے اوپر ہے، قوم کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ 9 مئی غلط ہوا ہے، وہ ہم کوئی فرشتے نہیں تھے، آگے چلنا چاہیے. یہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ بات کوئی رستہ نکالے نا، آپس میں بیٹھے کتنی دیر ٹکرے مارتے رہیں گے، آخر میں تو بات کرنی پڑے گی. مسئلہ یہ جس طرح شہریار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی ساری جماعت یہ نہیں کہہ رہی، یہ آج بھی ڈھیل اور ڈھیل کے منتظر ہیں، بساکیاں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ پارلیمان کی طرف بات نہیں کر رہے. کیا 2 ہفتے پہلے میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں، اس چیز میں ویری اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ مفاہمت سے چیزیں آگے چلتی ہیں اور مفاہمت سے ہی چلیں گی. ہم جب تک اکٹھے بیٹھ کر چیزوں کو آگے نہیں چلائیں گے کوئی راستہ نہیں نکلے گا. اگر ان کا کوئی دوست ہے تو سیاستدان ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کی طرف رخ نہیں کرتے. یہ آج بھی پارلیمان سے کی طرف رخ نہیں کر رہے. یہ نیگوسیشن ٹیبل سے کون اٹھ کے گیا تھا؟ کیا میری جماعت اٹھ کے گئی تھی؟ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے. یہ اٹھ کے گئے تھے، یہ چھوڑ کے گئے تھے. آج بھی پارلیمان کے میجورٹی سیشنز دیکھیں گے تو جس میں آپ جوائنٹ سیشن جو اور کریں تو اس میں آپ کو آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، پھاڑ کے پھینکتے ہوئے آپ کے پارلیمان کے اوپر یہ چلے جاتے ہیں. بات وہاں لوگوں کی ہوتی ہے نہ حل کرنے کی بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ان کی جماعت کی جو تان ٹوٹتی ہے نا، شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے اور ٹوٹتی بھی وہیں سے، پی ٹی آئی والوں کی، کہ ہمیں عمران سے ملنے نہیں دیتے. تو عمران سے ملنے دیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ ان کو ساری جماعت کو بس میں بھر کے لے کے جائیں، روز کہیں ملاقات کریں، کیا فرق کیا پڑے گا اس سے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ملنے دیں، بالکل ان کو ملنے دینا چاہیے. لیکن دیکھیں وہاں خالی عمران خان قیدی نہیں ہے، وہاں اور قیدی بھی ہیں، وہاں 8000 اور لوگ بھی ہیں. آپ جب ان ساروں کی چیزوں کو ایٹ سٹیک لے کے جاتے ہیں، انہوں نے 130 ریٹس کی، ناٹ 1، 130 ریٹس تھی اس جیل سپرڈنٹ کے اوپر. اینڈ ون آفٹر another he justified all of them, he answered all of them. اور میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں without any help, support from government, any institution, himself, because جو چیزیں ہوئی ہیں وہ آج تک مینیول کے مطابق ہوئی ہیں، مینیول کے تھرو ہو رہی ہیں، اور جو مینیول کہتا ہے جیل مینیول اسی کے طریقے ہو رہی ہے. اور وہ جیل مینیول کی امینڈمنٹس میں نہیں لے کے آیا تھا، وہ جیل مینیول کی امینڈمنٹس ان کی جماعت لے کے آئی تھی. سر شہباز صاحب کو عمران خان نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. ان کی اہلیہ تہمینہ بی بی نے ایک بیان دیا کہ ان کو 10x10 کے سیل میں رکھا ہوا ہے. پارلیمان ہاؤس میں وہ ان کی وہ اسپیکر نے طلبی کی تھی، نہیں کی جماعت کے اسپیکر نے، تو میں جا کے ان کا اسپیشلی انٹرویو کرنے گیا کہ اگر یہ زیادتی ظلم عمران خان کر رہے تو آپ جیل مینول ایک فارمر پرائم منسٹر کو جو بڑا ایک لیڈر ہے جماعت کا سربراہ، آپ اس کے لیے گنجائش رکھتے ہیں آلویز. پولیٹیکل کیسز کی ہے نیچر، ساری پولیٹیکل کیسز کی ہے، کوئی بندہ نہیں مارا ہوا، قتل کا مرڈر نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے. تو آپ کو گنجائش رکھنی چاہیے آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ. دیکھیں میں اگر ندیم ملک صاحب اگر آپ میری ذاتی رائے اگر پوچھیں گے نا، تھوڑا سا پارٹی کو بھی اگر پیچھے چھوڑ جائیں، تو میں مفاہمت کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر چیز مفاہمت سے حل ہوتی ہے. دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائلاگ سے حل نہ ہو. ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، اس مشکل ٹائم پہ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. پیپل لائک شہریار افریدی صاحب ہو آر وائز، ہو آر سینسیبل، ان لوگوں کو لیڈ لینی چاہیے اور چیزوں کو حل کریں. آئی تھنک قوم بھی تنگ آ گئی ہے، سیدھی بات آپ کو میں بتاؤں، اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ چیزوں کو حل کریں، چیزوں کو آگے چلائیں. یہ بیٹھ کے سینٹی پریویل کرے گی تو چیزیں حل ہوں گی. یہ پارلیمان میں بیٹھ کے جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں گے تو چیزیں حل ہوں گی. اگر یہ زور اور زبردستی سے کریں گے تو چیزیں نہیں حل ہوں گی، اور ان کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں حل ہوں گی. چیزوں کو حل کی طرف لے کے جائیں، چیزوں کو وائنڈ اپ کریں. مطلب ہاؤ مور ول وی ڈریگ اٹ. اور کتنے لوگوں کے بچوں کو ہم کہیں گے کفن پہن کر آؤ، یہ کفن والی بات بھی پرانی نہیں ہے. کتنے کے بچوں کو کہیں گے کہ اسلام آباد کے اوپر حملہ کرو، وفاق کے اوپر. تھنگز نیڈ ٹو سیٹل ڈاؤن، دے نیڈ ٹو سیٹل ڈاؤن. چیزوں کو چلائیں اور حل کی طرف لے کے جائیں. آج پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ گالی گلوچ، تفریق اور نفرت کے بیانیے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے کندھوں پہ اتنا زور نہیں ہے، نہ اپنا اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے چلیں، بہتری کی طرف چلیں، معیشت بہتر ہو، ملک بہتر ہو. اور آج جو پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے، ورلڈ آرڈر ہے، مائٹ از رائٹ. اس ٹائم پہ ملک کو ضرورت ہے،
تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہو، ان کی جماعت ہو، ہماری ہو یا کوئی اور ہو، all of us need to sit together and make a way forward، اور اسی سے چیزیں بہتر ہوں.